السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کا من پسندیدہ شو زیب قریشی ٹی وی شو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہیے گا کیسے حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج جمعۃ المبارک تھا اور آج مساجد پر پابندی تھی، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نہیں جا سکتے، لیکن ہاں یوم علی آ رہا ہے، اس کے لیے اسپیشل اجازت نامہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے کہ جو دن آ رہا ہے علی کا وہ منایا جائے۔ تو ساتھ ہی ساتھ 16 یا 18 کو اماں عائشہ کا بھی دن آ رہا ہے، ہمیں وہ بھی منانا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ چلیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سلسلے کو لے کر چلتے ہیں۔ بھائی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جی وہ کل سے جو نجی سے مراد یہ کہ جو چھوٹی موٹی دکانیں ہیں، چھوٹی موٹی مارکیٹیں ہیں، جو محلے کی مارکیٹیں ہیں، محلے کی دکانیں، ان کو کھول دیا جائے گا۔ پھر پائپس ہے، سیمیٹری ہے، یہ وغیرہ تو کل سے کھول دیا جائے گا۔ سحری کا اچھا اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جی سحری، انہوں نے ورڈ استعمال کیا ہے سحری۔ سحری اسٹارٹ ہو جاتی ہے 2:30-3 بجے، تو میرے خیال میں 2:30-3 بجے سے ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ صبح 3 سے لے کر شام 5 بجے تک، لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی صبح 6 سے لے کر اور شام 5 بجے تک۔ تو میرے خیال میں صبح سحری سے مراد جو ہے وہی ہے جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو بہرحال مبارک ہو ان بھائیوں کو، ان دوستوں کو، ان عزیزوں کو، کل جن کی دکانیں کھل رہی ہیں، جن کے کاروبار کھل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں بہت برکت عطا فرمائے۔ جتنا انہوں نے بیچاروں نے نقصان اٹھایا، اللہ تعالیٰ ان کے نقصان کو زائل فرمائے اور ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ بھئی کل انہوں نے کہا کہ جی ہم نے مشاورت سے یہ بات کی ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں پورے پاکستان کے، ان کو امتحان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ بغیر امتحان کے جو ہے آگے کلاس میں فارورڈ کر دیے جائیں گے۔ لیکن پھر سعید غنی صاحب آتے ہیں تھوڑی دیر میں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، ابھی ہم بیٹھیں گے، کابینہ ہماری بیٹھے گی، پھر ہم فیصلہ کریں گے، پھر دیکھیں گے 9 من تیل ہوگا، پھر رادھا ناچے گی۔ اب پتہ نہیں 9 من تیل کب ہوگا اور رادھا کب ناچے گی، یہ تو اپنی سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال کہ جی ہم 11 تاریخ کو فیصلہ کریں گے۔ سیدھی سی بات ہے، عمران خان صاحب کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، اور یہاں پر انہوں نے عمران خان کو ایسے انگلیوں پہ نچا رہے ہیں جیسے کہ پوچھے نا۔ سیدھی سی بات ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی کریڈٹ عمران خان اپنی جھولی میں لے جائے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب الیکشن آنے کو ہیں، الیکشن قریب ہیں، ہو سکتا ہے کہ چودھری برادران آج کل میں جو ریزائن کر دیں وہاں پر۔ پھر شہباز شریف کے ساتھ ایک ڈیل کی خبریں، افواہیں گردش کر رہی ہیں، پھر ادھر ان کا ہے، تو اس لیے یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی حکومت کو یہ کامیاب ہونے دیں۔ تو بہترین طریقہ ہے کہ کک دیم آؤٹ اینڈ گورنر راج نافذ کریں اور اس کلٹ کو فوری طور پہ آؤٹ کریں، جس نے اپنے مفادات کی خاطر تو یہ تمام آرڈیننس پاس ہو جاتے ہیں، اپنی مفادات کی خاطر اگر گاڑیاں منگوا رہے ہوتے ہیں تو گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں، ان پہ سے ٹیکس ڈیوٹی سب معاف ہو جاتا ہے، لیکن جب کوئی غریب کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے دنیا کی مصیبت یہ لوگ لگا دیتے ہیں۔ ایک تو رہی یہ بات۔ دوسرا یہ کہ بھئی 5 بجے تک آپ نے ٹائم دیا، چلیں ایکسیپٹ دیٹ۔ آپ 5 سے لے کے پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ رات کے 12 بجے کھول لیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ کھول لیں، تو عشاء سے لے کر پھر بیچارے صبح 5 بجے تک، چونکہ اب درزیوں پہ اتنا لوڈ ہو گیا ہے، یا کپڑے والوں پہ اتنا لوڈ ہو جائے گا، یا چوڑی پہنانے والوں پہ یا مہندی والوں پہ اتنا لوڈ ہو جائے گا کہ وہ اس کو کور ہی نہیں کر پائیں گے۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی اس دفعہ عید کے اوپر خریداری کم ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی حساب سے ہوگی، اور ہمارے بھائی بندو اسی حساب سے کمائیں گے جیسے پہلے کماتے تھے۔ تو یہ تو رہی بات۔ اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب کی طرف۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شیخ رشید اور جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے عثمان بزدار صاحب، ان میں ٹھن گئی ہے، اور وہ کس بات پہ ٹھنی ہے، اور وہ بھی اس بات پہ ٹھنی ہے کہ جی شیخ رشید صاحب چاہتے تھے کہ ہم ریل گاڑی جو ہے وہ 10-15 سے کھول دیں،
لیکن وہ سخت مخالف ہیں اس چیز کے۔ اب کیوں مخالف ہیں، کیوں ان کی چپقلش چل رہی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ بڑے اندر کی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ دونوں میں جو ہے اچھی خاصی چپقلش چل رہی ہے۔ پھر عمران خان صاحب جو بھی فیصلہ لیتے ہیں وہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ منع کر دیتی ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو سول ایویشن ہے یا یہ جو جہازوں کی صنعت ہے تو اس کو کھولیں، ایئرپورٹ کو کھولیں، لوگ جائیں آئیں کمائیں، کچھ پیسے لے کر آئیں، کچھ ڈیلیوری جائیں، چونکہ جب یہ جہاز جاتے ہیں تو ان کے ذریعے بھی کارگو جاتا ہے۔ اب وہ کارگو تو یہیں پھنسا ہوا سارا کا سارا، یہاں سے سبزیاں جاتی ہیں، گوشت جاتا ہے، یہاں سے پھل فروٹ جاتے ہیں، یہاں سے بے تحاشا چیزیں جو ہیں مڈل ایسٹ کے اندر جاتی ہیں۔ تو اس چیز کو کھولا جائے فوری طور کے اوپر۔ تو جناب ایک تو رہ گئی یہ بات، اب آ جاتے ہیں ہم تھوڑی سی صورتحال جو مجموعی آج میں نے دیکھی کراچی کے اندر۔ کراچی میں نے یہ دیکھا کہ تمام جتنی بھی سڑکیں تھیں یا روڈز تھے سب بھرے ہوئے تھے، کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، ہر جگہ زبردست بزنس ہو رہا تھا۔ اور میں نے کسی کے ہاتھ میں یہ نہیں دیکھا اگر کسی نے کہا کہ جی یہ 1000 روپے کلو ہے تو وہ 1000 روپے کلو لے کر گیا ہے، اور کسی سے پوچھا کہ یہ 500 روپے، یہ نہیں، بلکہ میں آج ایک گوشت والے کی دکان پر بیٹھا گوشت لے رہا تھا تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ 2 بکرے مجھے تول دیجیے آپ۔ تو میں نے جب وہ چلا گیا تو گوشت والے سے دریافت کیا، میں نے کہا بھائی یہ تو بتائیے اسلم صاحب کہ یہ جو 2 لے گیا ہے یہ دعوت ہے یا آج اپنے گھر میں ہی کھائے گا یہ؟ اس نے کہا نہیں، یہ پورے ہفتے کا لے گیا، یہ اپنے گھر میں ہی کھاتا ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے اب بھی ہیں، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی عمران خان نے بہت اچھی طریقے سے اس چیز کو کور کر لیا ہے۔ اچھا، اب دوسری چیز ہم چلتے ہیں، ہمارا جو ٹاپک ہے کشمیر، لیکن کشمیر سے پہلے میں ایک چیز بھول گیا، میں آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ میری یہ بات سمجھ میں آنے سے قاصر ہوں میں، اور سمجھ میں نہیں آتی، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ جب بھی کوئی ڈیسیجن وفاق لیتا ہے تو سندھ حکومت کیوں منع کر دیتی ہے۔ یہ ہے 18ویں ترمیم، اور جب تک یہ 18ویں ترمیم رہے گی اسی طریقے سے صوبوں میں اور وفاق میں تضاد رہے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وفاق نے ایک فیصلہ لیا لیکن صوبائی حکومت اس کو نہیں مان رہی، بہت سے لوگ جو ہے ناراض ہیں اس بات کے اوپر کہ بھئی کیوں نہیں مان رہی۔ تو لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ کچھ دم مست قلندر ہونے والا ہے۔ چلیں اب ہم آ جاتے ہیں کشمیر کی طرف۔ کشمیر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی ڈسٹربنس، اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر میں ہر گھر کے اندر جو ہے وہ ہندو RSS کے جو ٹیررسٹ ہیں وہ کشمیری مجاہدین کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں لائی کے بھوکے کتوں کی طرح، اور وہ ان کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور ان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ الزام دھر رہے ہیں کہ جی یہ تو گھس بیٹی ہیں، یہ تو گھس بیٹا گئے، فلانا ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا۔ آج ہی میں ایک فوٹو دیکھ رہا تھا، وہ فوٹو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کشمیری نوجوان کے پیچھے انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور کشمیری نوجوان کو جو ہے انہوں نے جنگل کے اندر جو ہے بٹھایا ہوا ہے گھٹنوں کے بل، زانوں کے بل، اور وہاں پہ اس کو وہ گولی مار رہے ہیں۔ اتنا یہ ظلم ہو گیا ہے۔ اب جب سے میجر اور ان کے کرنل کو مارا ہے تو وہاں پر یہ کارروائی کچھ زیادہ لگتی ہے، بلکہ اب انہوں نے انٹرنیٹ پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ جہاں تک ہندوستانی گورنمنٹ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے کہ وہ وہاں پر پابندی لگا رہی ہے کشمیری میڈیا کے اوپر، تو لیکن کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ خبریں نکل کر پھر بھی پہنچ رہی ہیں۔ تیسری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی مجھ پر بھروسہ رکھیں، جب میں کال دوں تو تب آپ آئیے گا۔ میں عمران خان صاحب یہاں پر آپ سے مخاطب ہوں، وہ دن کب آئے گا جب آپ کال دیں گے پاکستانی قوم کو جہاد فی سبیل اللہ کی؟
ایسے تو یہ اسرائیل والا نقشہ استعمال کرتے ہوئے یہ تو سارے کشمیریوں کو مار کے اور ہندو ٹیررسٹ لوگوں کو بسا دیں گے وہاں پہ کشمیر میں، جیسے اسرائیل نے تمام فلسطینیوں کو کلڈ کر کے مار کے بھگا کے نکال دیا، ان کی جگہیں چھین کے۔ آج پورے اسرائیل پورے فلسطین میں جو ہے اسرائیل قابض ہے، ایسے تو کشمیر میں بھی ہو جائے گا۔ اور پھر ان کی معاونت جو ہے وہ یہودی بھی کر رہے ہیں، یہودی جو ہے وہ ہندوستان میں بھی ہیں، ایک بڑی تعداد میں ہیں بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں، اور یہاں کراچی پاکستان میں بھی ایک بہت بڑی تعداد میں بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، اور پنجاب میں بھی ہیں، مظفر گڑھ میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں، پشاور میں بھی ہیں، میرپور خاص میں بھی ہیں، میرپور ماتھیلوں میں بھی ہیں، اور کراچی میں جتنے شاندار قالین کے کاروبار ہیں سارے یہودیوں کے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، تو پھر وہ لا کے ہندوستان اپنے یہودیوں کو وہاں سیٹل کرے گا، اور پھر وہاں جب لڑائی کچھ ہوگی تو وہ یہودیوں کے ذریعے پھر پاکستان پہ اٹیک کروائے گا۔ تو ابھی فیصلے کا وقت ہے عمران خان صاحب، سوچ لیجئے۔ یہ جو وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے نا، یہ پھر نہیں آتا ہے کبھی۔ یہ میری ذاتی اپنی پرسنل میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ میں برطانیہ سے پاکستان آ رہا تھا، ایک ٹکٹ مجھے ملا 220 پاؤنڈ کا انٹرنیٹ پہ آن لائن۔ میں نے کہا کل خرید لیں گے، کل اور سستا ہوگا۔ آپ یقین کریں دوسرے دن جب میں گیا تو مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ آف سیزن تھا، اب کل رات 12 بجے کے بعد سیزن لگ جائے گا، اور جب وہ سیزن لگ گیا تو وہی ٹکٹ مجھے جو ہے 600 پاؤنڈ کا خریدنا پڑا۔ تو آج کی بات کل پہ نہیں ڈالنی چاہیے، تو خدا را اس کے اوپر کچھ کریں اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لیں۔ تو بھئی آج تو رہا یہ ہمارا پروگرام۔ آج میں بڑی تھوڑی سی آواز میں نرمی دیکھی ہوگی آپ نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کل کا میں انتظار کر رہا ہوں کہ کل دیکھتے ہیں کہ کل یہ دکانیں کھلتی ہیں، کل کیا ہوتا ہے، کل کتنا لوگوں کو کیا کچھ ہوتا ہے، کتنی فیکٹریز کھلتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو مجھے ابھی تک دکھ ہے اور میں اٹھ نہیں پا رہا ہوں، وہ بچوں کی تعلیم کی وجہ سے، کہ اگر ان کا سب کا مشورہ نہیں تھا تو کیسے اعلان کر دیا شفقت محمود نے عمران خان کی زیر سرپرستی میں، اور اگر یہ سب کا تھا تو پھر سندھ حکومت نے کیوں کہا جی ہم 11 کے بعد کریں گے؟ پھر اس میں بہت سے بچوں کے سپلیمنٹری تھے اور بہت کچھ تھا، تو کیا وہ سارے کے سارے پاس ہو گئے؟ کیا سارے کے سارے آگے چلے گئے؟ یہ بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، اور بڑا سبجیکٹ بڑا کمپلیکیٹڈ بن گیا ہے۔ بہرحال مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ پروگرام سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دیکھیں آپ کی سبسکرپشن کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں ہر چیز کو جو ہے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں جینے کے لیے سبسکرپشن کی ضرورت ہے۔ ہمیں 1000 سبسکرائبر چاہیے تاکہ ہم اپنے اس نظام یہ جو چل رہا ہے اس کو ہم جاری ساری رکھیں، ورنہ ہم یوٹیوب کے اوپر کلوز ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے۔ تو پلیز زیادہ سے زیادہ آپ اپنے شیئر کریں، دوستوں کو، اپنے رفقا کو، لوگوں کو بتائیں کہ بھئی کس طریقے سے زیب قریشی صاحب کا پروگرام سننا ہے، اور اس کو لائک ضرور کریں، اور اس پروگرام کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور سنا کریں، چونکہ ایک ٹائم پیریڈ بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہماری 6 منٹ کی ایک کلپ ہے تو آپ کوشش کیا کریں اس پورے 6 منٹ کو پورا سنا کریں، کمپلیٹ کیا کریں، تاکہ ہمیں وہ 6 منٹ بھی مل جائیں، آپ کی سبسکرپشن بھی مل جائے، آپ کا تھم کا نشان اوکے بھی مل جائے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے پھر ہمیں ایک پیکیج ملتا ہے، اور وہ پیکیج ہمیں چاہیے، اور اس پیکیج کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، پلیز ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔